السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مسلمان مفکرین اور سائنسدانوں کا آخری وقت کس طرح گزرا اور ان کی علمی خدمات کا لوگوں نے انہیں کیا صلہ دیا۔ آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے۔ یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، میلوں دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا، لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہ تھا۔ یہ ترقی ہم تک پہنچنے کے لیے علم اور تحقیق کی جستجو رکھنے والے نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دی، بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیت ناک موت کا شکار بھی ہوئے۔ چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہ تھی، بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم اور تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی۔ چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کے بارے میں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ نمبر 1، ابن رشید۔ یہ 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، میتھمیٹیشین اور ماہر طبیب بھی تھے۔ یورپ کے جدید فلسفے کی بنیاد ابن رشید کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی ہے، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشید کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن رشید کی سوائے کچھ کتابوں کے تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئی اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گمنامی میں گزارے۔ نمبر 2، یعقوب کندی۔ آپ نے فلسفہ، حساب، طب، کیمسٹری اور علم فلکیات میں خدمات سر انجام دی۔ خلیفہ مامون کے ادوار میں یعقوب کندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشور نے شعور انسانی کی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے آپ کے کتب خانے کو تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا اور بازار میں سرعام 50 کوڑے لگوائے۔ نمبر 3، ابن سینا یا ابو علی سینا۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیائے طب کے مشہور کتاب قانون فی الطب ابن سینا نے اسی روپوشی میں لکھی۔ نمبر 4، الرازی۔ انہیں تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق واضح کیا، میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ علم طبیب کے ستارے کو بخارا کے امیر نے ایک کتاب پر اختلافات کی صورت میں حکم دیا کہ اس کتاب کو الرازی کے سر پر اس وقت تک مارا جائے جب تک کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک نہ پھٹ جائے۔ اس سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ نمبر 5، ابن خلدون۔ آپ کو علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہونے کی تو کوئی شہادت نہیں ملی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی تک اس شخص کو اسلامی دنیا میں کوئی جانتا تک نہیں تھا اور نہ اس کے نام سے کوئی واقف تھا۔ دنیا کو ابن خلدون کی تعلیمات سے آگاہ کرنے میں مغربی محققین کا ہاتھ ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ہم جن ایجادات اور تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے ہم تک پہنچانے میں کئی مفکرین، دانشور اور سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔